لاکھ گلاب لگاؤ تم اپنے گھر کی آنگن میں، پھر بھی خوشبو تو بیٹی کے آنے سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں کو بھی اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی خدا سے معافی کی امید لگاتے ہو۔ تمہاری ماں تمہاری خاطر دنیا کی ہر گرمی اور سردی سے مقابلہ کرتی ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد نظر کی اینک پہننا چھوڑ دی۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا، اب اس کے بعد کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ صرف اذان کی آواز سن کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں، ورنہ ہر طرف دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملاوٹ، ظلم اور جبر کا ظلام ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ دلوں کا سکون، انسان کو ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھو، اس طرح تمہاری تربیت کا پتہ لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ پسند اور محبت کے بارے میں ایک بزرگ نے بتایا کہ انسان ایک پھول کو دیکھتا ہے اور اسے توڑ لیتا ہے، یہ پسند ہے، اور ایک شخص پھول کو دیکھتا ہے، اس کو ہر روز پانی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ وقت نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلہ دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ منافقت اور دغا باز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان صرف پانی اور مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی قدر اور عزت اور ایمان اور عبادت سے ہے۔ اگر خود کو پاک کرنا ہے تو پہلے اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پہ شاباش اور برے کام پہ بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلنے دیتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ ہوتی ہیں جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہونا چاہیے۔ لفظوں کے غم جھیلنے کے بعد بولنے کا ذہن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔